بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف کرنے والا کن ضروریات کی وجہ سے مسجد سے یا معتکف سے عورت مثلا اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اس اعتکاف کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سمجھیے، سب سے پہلی بات اصولی طور پر یہ یاد رکھیے کہ مرد ہو یا عورت ہو، معتکف سے یعنی اعتکاف کرنے کی جگہ سے طبعی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ طبعی ضرورت کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، پیشاب پاخانہ کے لیے وضو غسل واجب ہو گیا ہے، وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اس کے لیے انسان معتکف سے باہر نکل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ سمجھیے کہ پاخانہ کرنے کے لیے مسجد میں جو بیت الخلا ہے اس کو چھوڑ کر انسان اپنے گھر جانا چاہے تب بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ کچھ انسان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ گھر کے سوا کسی بیت الخلا میں اس کو جو ہے ایک طبعی طور پر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اس کی اس بے چینی کو سامنے رکھ کر شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب کے بعد قطرات آنے کا احتمال رہتا ہے، تو وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہلتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں جس کو استبرا کہتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں اگر وہ مسجد سے باہر پیشاب خانہ سے باہر اگر ٹہلتا ہے اور اس طرح وہ اطمینان حاصل کرتا ہے تو کوئی اسے اعتکاف پر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور سنیے، شریعت کی طرف سے کتنی گنجائش ہے، لوگ دماغ پر جو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اعتکاف کریں۔ حتیٰ کہ جو معتکف ہے اس کے یہاں سے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے، گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، اڑوس پڑوس سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، اور وہ کسی قریب کے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ گھر پر کھانا کھانے کے لیے جانا چاہتا ہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اس کو بھی طبعی ضرورت میں شریعت نے شامل کیا ہے۔ اسی لیے حرمین شریفین میں جو معتکفین ہیں ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ قریب کے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اسی طرح طبعی ضرورت میں ایک اور مسئلہ کہ بیڑی وغیرہ کا انسان ایسا عادی بن جائے کہ اگر وہ بیڑی وغیرہ پینے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا تو اس کی طبیعت پر اثر پڑ جائے گا، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ باہر جا کر بیڑی وغیرہ پی کر آ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ واجب غسل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزانہ نہانے کے عادی ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں نہائیں گے تو ان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، ان کو چین نہیں آتا جس کو کہتے ہیں، اور وہ بیمار پڑ جائیں گے، یا ایک دماغ پر ایک بوجھ، سر میں بوجھ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ لوگ اس طرح کا غسل کرنا چاہے تو غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم غسل میں صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ محرم نہیں ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہے کہ آپ خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے تو شریعت میں ان تمام چیزوں کی گنجائش ہے، اس لیے بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقدس عمل ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائشیں بھی رکھی ہیں۔ خواہ مخواہ اپنے اوپر بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔